رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم. رواه الامام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج باب الاسلام صوبہ سندھ کے پنجاب کے بعد پہلا ضلع گھوٹکی میں علاقہ اباڑوں میں جامعہ اسلامیہ میں مولانا نعیم اللہ کی دعوت پرخلوص پر آپ اور ہم جمع ہیں. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ ایک طویل وقت سے بیٹھے ہیں اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تاریخ بدلنے کو ہے اور مجھے اپنے سفر کا بھی احساس ہے. میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں. ہماری اسٹیج پر ہمارے ضلع کے امیر مولانا محمد اسحاق لغاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. اہل حق کی جماعت جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی فرما رہے ہیں. میرے دوستو، میں چند معروضات آپ کی خدمت میں آج اور کل کے دن کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی طرف کرنے لگا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کچھ لوگ آپ کے ذہنوں میں یہ جھوٹ اتاریں گے کہ آپ نے فیصلہ تو نہیں پڑھا، آپ نے تو نہیں دیکھا چیف جسٹس نے کیا کہا. وہ ایک ہمارے بے وقوف وکیل کی ویڈیو بھی دکھا دیں گے جس نے کہا جی اس فیصلے میں کوئی بات نہیں ہے ایسی ویسی. میں نے تو ابھی جماعت کو کہا ہے کہ پہلے اس بے وقوف کو فارغ کرو جو دماغ سے فارغ ہے اور ایسی ویڈیو بنا کر اس تحریک کو روکنا چاہ رہا ہے. میں یہ ساری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھتا ہوں. 2019 میں ایک کیس فائل ہوا جو ایک قادیانی پکڑا گیا اور وہ قادیانی ایک قرآن کی تفسیر تقسیم کر رہا تھا. قادیانیوں کی اس تفسیر کا نام ہے تفسیر صغیر. وہ چند نسخے اس کے پاس تھے اور وہ تقسیم کر رہا تھا. اس کو پکڑا گیا. ایس پی لیول تک کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بیٹھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے لیے ایف آئی آر کو درج کیا. اس میں 3 دفعات لگے. ایک دفعہ لگا کہ یہ کفر کو اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے، جعل سازی کا. دوسرا دفعہ لگا کہ پاکستان میں قرآن کے نام پہ تفسیر پیش کرنا مسلمان کا حق ہے، کافر کا حق نہیں، یہ دفعہ لگا. اور تیسرا دفعہ لگا کہ کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں لکھا ہوا ہے قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کریں گے. یہ 3 دفعے تھے اور وہ بندہ گرفتار ہو گیا. ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ فتنہ یہاں پر بس ہو گئی اور پورا ہو گیا، لیکن مسئلہ آگے چلتے ہوئے سیشن کورٹ میں بات آئی تو جج کو قادیانیوں نے کہا ضمانت ہے. جج نے کہا جی اتنے بڑے دفعے ہیں، میں ضمانت نہیں دیتا. یہ برابر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں برابر یہ جیل میں رہے، میں اس کو باہر نہیں دیتا. کیس چلتا رہا. اس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. آگے ہائی کورٹ لاہور میں بات آئی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیس سنا. سب کچھ دلائل سننے کے بعد دونوں طرف کے وکلاء کی بات پر اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی کہ بھائی ہم اس کو ضمانت نہیں دیتے. وہاں سے بھی یہ رازہ درگاہ ہوئے. اس کے بعد ہم نے جا کر کیس فائل کیا ہے کہاں میں؟ سپریم کورٹ میں. ہمیں بڑی امید تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا نام ہم نے سنا ہے اور اس کے ساتھ آئینی زیادتی ہوئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا تھا. صدارتی آرڈیننس اس کے خلاف آیا، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے. یہ اور ان کی جو اہلیہ محترمہ سرینا فائز عیسیٰ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال اللہ نے کیا، فیصلہ ان کے حق میں آیا. قوم بڑی خوش
خوش ہوئی، عطا بدیال سے جان چھوٹی، اس کے بعد رب نے اس کو منصب قضا دیا اور یہ وہاں پہ بیٹھا، پوری قوم خوش تھی۔ میں حیران ہوں، یہ پتہ نہیں کون سی روش چل پڑی ہے کہ اب وہی عدالت ختم نبوت کے متفقہ قانون کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے۔ کیوں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو بظاہر ریسنٹلی سامنے ہے، ابھی مولویوں کو تم نے پارلیمنٹ سے باہر کیا اور پہلا نتیجہ آ گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوا علماء کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا، یہ اس پر پہلا معاملہ آیا ہے۔ مجھے بتائیے، قاضی ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہے، آئین یوں کہتا ہے، براہ راست دکھایا جائے، چوروں کی چوریوں کے معاملات براہ راست پیش ہو، پاکستان کے آئین سے کھلواڑوں براہ راست پیش ہو۔ اب جرت کرتے نا، اتنا بڑا ختم نبوت کے آئین کا مسئلہ تھا، یہ بھی براہ راست دکھاتے۔ دنیا دیکھتی کہ تم ختم نبوت کے نام پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہو یا ختم نبوت کے نام پہ حضور پاک کے دفاع کرنے والے اور تحفظ کرنے والے ہو۔ اب جب کیس آیا اس کے سامنے، اس نے کیس کو سنا اور کہا یہ تینوں دفعے جو اس پہ لگے ہوئے ہیں یہ ہٹا دی جائے۔ کیوں؟ بھئی غیر مسلم ہو، جو مذہب والا ہو، اس کو پاکستان میں اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت ہے، میں مانتا ہوں۔ مذہبی آزادی ہے پاکستان میں، لیکن مذہبی آزادی کا یہ مطلب کہ کوئی جھوٹا دجال کانے کذاب کو کہہ دو یہ نبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی وہ غلیظ فتنہ ہے جس کو ہم فرقہ نہیں مانتے، فتنہ مانتے ہیں۔ فتنہ اور ہوتا ہے، فرقہ اور ہوتا ہے۔ مذہب تو مذہبی آزادی ہے نا، یہ مذہب تو نہیں ہے، یہ تو فرقہ ہے، یہ تو فتنہ، یہ ساری یہ تو فتنہ ہے۔ فتنے کو کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی اجازت ہے؟ وہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ مانتے ہیں اور مرزے کی بیوی کو اہل بیت کہتے ہیں، مرزے کے نواسوں کو وہ حضرت حسن حسین کہتے ہیں، اور مرزے کا جو یار تھا حکیم نور دین بھیروی کو وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود جس کو ہم شریر الدین مردود کہتے تھے، وہ عمر فاروق کا لقب اسے دیتے ہیں۔ اس کے پہلے 10 یاروں کو وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اس کے 5 کے گھر کے فردوں کو وہ 55 پاک کہتے ہیں۔ یہ ہے قادیانی، اور یہ کہہ رہا ہے ہمارا چیف جسٹس کہ جی ان کو کھلی آزادی ہے، یہ مذہبی آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ احمقانہ فیصلہ ہے، بے وقوفانہ فیصلہ ہے، اور مسلمانان امت اسے پاؤں کی جوتی کی نوک ہم نے کل بھی اسے مسترد کیا تھا، ہم آج بھی اسے مسترد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر تمہاری عدالت کے خلاف کوئی جملہ بولے وہ توہین عدالت ہے تو رسول اللہ کے دشمنوں کی حامی بھرو گے۔ تو ہم نے کل بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، قادیانیوں کے حامی سب، قادیانیوں کے حامی سب حرامی، قادیانیوں کے حامی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیتے، قادیانیتے، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس بنیاد پہ کی ہے کہ جو فیصلے کی طاقت سے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان کو مذہبی آزادی ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، تو ان کو آزادی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو بے ایمان اٹھے وہ رسول اللہ پہ حملہ آور ہو جائے۔ اباڑوں کے غیوروں، سندھ کے غیرت مندوں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کل کوئی کہہ دے کہ شیطان چیف جسٹس ہے، کل کوئی کہہ دے کہ جو شیطان ہے نا ہم اس کو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں، مانو گے؟
ہر بندہ کہے گا کہ چیف جسٹس کہتا ہے، شیطان کو چیف جسٹس کہنا یہ چیف جسٹس کی توہین ہے، شیطان کو ملک کے صدر کو شیطان کہنا یہ صدر کی توہین ہے، شیطان کو وزیر اعظم کہنا یہ وزیر اعظم کی توہین ہے، شیطان کو جنرل کہنا یہ جنرل کی توہین ہے۔ ہاں پھر ہم بھی کہتے ہیں مرزا کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اب ملک کے چوک چوراہوں پہ اٹھے، یہ گلی کوچوں پہ آئے گی۔ ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے اس چیف جسٹس کا نام لے کر اس پر کلپ جاری کیا، یہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، آپ اس کو سن لیں گے۔ اور مولانا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس جمعے میں جتنا لوگ جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، خطیب کو چاہیے انہیں اس مسئلے پر پبلکلی آگاہی دے۔ اور مولانا عطا الرحمان ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت علماء کے امیر ہیں، انہوں نے پورے صوبے میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ضلعی ہیڈ کوارٹر جتنے ہوں گے جمعے میں احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا۔ شاید یہ پاکستان لیول کا پہلا چیف جسٹس ہوگا جس کے لیے اس طرح جلوس نکال کے اس کے فیصلے کو جوتی کی نوک۔ میں حیران ہوئے تمہیں اور کوئی کام نظر نہیں آتا؟ اچھا اب 2-4 درمیان میں ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ٹاؤٹوں کی ویڈیو دیکھیں نا، وہ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئے، جی ہم قانونی ماہر ہیں ہمیں پتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے تو باقی مذہبی آزادیوں کی بات کی ہے۔ اوہ ٹاؤٹو تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ جب وہ بات کر رہا تھا کہ مذہبی آزادی ہے تو سامنے قادیانی موجود تھا، تم کہو گے اس کا نام نہیں لیا؟ میں کھلی بات کرتا ہوں، آپ کے تعاون اور آپ کے حلف سے کہتا ہوں، بتاؤ اس فیصلے کے بعد کوئی مسلمان یہ فیصلہ مانے گا؟ بولیے مانو گے؟ چیف جسٹس کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کھلا کہ چیف جسٹس کو عہدہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ آئین اور حلف وفاداری سے غداری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ آئین سے غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اسے صحیح غداری گردانتے ہیں، اس لیے بڑی نرمی لفظوں سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جمعیت کی تاریخ سے تم واقف ہو۔ ایک اعلان میرے قائد نے 2 دن کے نوٹس پہ کیا تھا، تم سے پہلے جو پیش رو تھے ان کی ٹانگیں کانپ گئی تھی کہ سپریم کورٹ کی عمارت سے نکلنا کیسے۔ یاد رکھیں اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا اور یہ فیصلہ واپس نہ ہوا، یہ تحریک چلے، یہ صرف ابھاڑ اور سندھ تک نہیں ہے۔ اگر ہماری قیادت یہ اعلان کرتے کہ سپریم کورٹ کا گھراؤ کرنا ہے، چلو گے؟ اس کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے؟ اس کے لیے آگے آنا پڑا ہوگے؟ اس کے لیے روڈ بلاک کرنا پڑا کرو گے؟ ہڑتال کرنی پڑی کرو گے؟ احتجاج کرنا پڑا کرو گے؟ آؤ میڈیا والوں یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی بات کرو۔ میں نے تو آج ظہر سے لے کر ابھی تک جب سے میری مولانا اللہ وسائل سے بات کی ہے، میں ایک جگہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو دفعہ ہم پہ لگانا ہے 1 نہ لاکھ دفعہ لگاؤ، ہم محمد کے کھاتے لگ جائیں گے، ہمارے لیے سودا سستا ہے۔ یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا کہ علماء کو ہم نے اسمبلی سے باہر رکھا، اب جو مرضی آئے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے؟ یاد رکھنا کسی کا باپ بھی ختم نبوت کے فیصلے کو تبدیل نہیں۔ اور میرے ساتھیوں اب جمعہ آ رہا ہے، آج کون سا دن ہے؟ بدھ، ٹھیک ہو گیا؟ اب جمعرات کل کے جمعے میں جتنے خطبہ بیٹھے بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی تردد کے اس فیصلے کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر نکالا۔
یہی کر کے ہمیں بات کرنا نہیں آتا کہ جی ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. جاؤ ہم نے رسول اللہ سے وفاداری کا حلف لیا. یہ جو ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلے جملہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں جہاں ہم نے ایمان میں اللہ کی بات کی ہے, فرشتوں کی بات کی ہے, کتابوں کی بات کی ہے, آخرت کی بات کی ہے, اچھی بری تقدیر کی بات کی ہے, وہاں ہم نے رسولوں کی بات کی ہے, پیغمبروں کی بات کی ہے, رسالت کی بات کی ہے, نبیوں کی بات کی ہے, اور تمام انبیاء کے رتبے مرتبہ درجے حیثیت ویلیو مسلم ہے, اپنی جگہ ہے. لیکن میرے محبوب مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں, سید الرسول ہیں, امام پیغمبر ہیں. یہ کائنات جس کے لیے بنی ہے وہ احمد کا در یتیم ہے. کائنات جس کے لیے سجی ہے وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے. کائنات جس کے لیے سجی ہے وہ عبد المطلب کا نور نظر ہے. وہ ہاشمی ہے, وہ امی ہے, وہ مکی ہے, وہ مدنی ہے, وہ شافی ہے, وہ کافی ہے, وہ پاک پیغمبر جس پیغمبر کی انگلی اٹھتی چاند تو ٹکڑے ہو جاتے, ہاتھ اٹھتے اب بدر میں ابو جہل کو سلائے موت کا اعلان کر دیتا. جس پیغمبر نے جو مانگا رب نے دیا, امت کے لیے مانگا, مدینہ منورہ سے چلے, بدر میں آئے, اپنے آنسوؤں سے بدر کی زمین کو تربتر کر دیا, اپنی امت کے لیے مانگا, اتنا مانگا حضور معراج پہ گئے, عرش پہ پہنچ کے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلام ہو, ابارو کے غیورو, حضور آپ کو مجھے نہیں بھولے, مجھے نہیں بھولے, آپ کو نہیں بھولے, امت کو نہیں بھولے. وہاں فرمایا اللہ آپ کی سلامتی مجھ پہ قبول, لیکن السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین صرف مجھ پہ نہیں ہے, میری امت پہ بھی ہے, نیکوں پہ بھی ہے, ان بندوں پہ بھی ہے جن کو میں عرش پہ چھوڑ کے آیا ہوں. یہ حضور نے عرش پہ کہا تھا اس نبی سے وفاداری, دلداری, حبداری, تعلق داری, محبت داری, تابعداری دکھانے کا وقت ہے. ہم کل بھی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے, ہم آج بھی زندہ باد. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس کے لیے اٹھنا ہوگا. پہلے بھی مولانا پورے جنرل کونسل کو بلا چکے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں. ابھی اس کا فیصلہ باقی ہے, پہلے یہ آ گیا. ابھی حضرت امیر صاحب فرما رہے تھے انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کو تحریک میں چلائیں. چلاؤ گے یا نہیں چلاؤ گے؟ دونوں چیزوں کو تحریک میں چلائیں. ابھی کام یہ ہے, ایک تو جمعے کی بھی پوری تیاری کریں. اگر سندھ کی جماعت فیصلہ کرتی ہے تو اس کے لیے جو طریقے بروئے کار لا سکتے ہیں آپ لائیں. نمبر 2, آپ کی موبائل میں سوشل میڈیا موجود ہے, واٹس ایپ گروپ موجود ہے, اس پر آپ کی آئی ڈیز موجود ہیں. یاد رکھو ہم نے یہ سر حضور کے لیے رکھے ہوئے, ہم نے یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ابھی سے گردن تو دور, اپنی آئی ڈیز کو فی الحال رنگین کر. سمجھ آئے صوبہ چیف جسٹس کو کہ مجھے میری بیوی بھی دکھا رہی ہے, اے تو کیڑا مکالا مل ہے, پورا پاکستان تیرے فیصلے کو لعن طعن کر رہا ہے. یاد رکھو اگر قادیانیوں کی دلداری کی, ہم تمہارے گھر سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگوائیں گے, ہر چوک پہ لگوائیں گے, ہر چوراہے پہ لگوائیں گے. پھر تمہاری اولادیں بھی, تمہارے گھر والے بھی تمہیں کہیں گے اے کیڑا مکالا مل ہے, اور تم نے کون سا مکالا کیا ہے, کون سی تم نے بے ایمانی کا فیصلہ کیا کہ پوری دنیا تمہیں دھرے دھرے کر رہے. ایسا نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنی آئی ڈیز کو بروئے کار لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ واٹس ایپ گروپ میں کسی کا پیکج نہیں ہے, وہ ابھی سے پیکج کرے, اور پورا پیکج مدنی کی ختم نبوت پر قربان کرو گے یا
یا نہیں کرو گے؟ حضور کی تحفظ پر قربان ہو جائے. یہ صرف حضور کے تحفظ کی بات نہیں ہے، پیغمبر کے اہل بیت کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے صحابہ کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے قرآن کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے دین کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ بھی ہے. اس پر کوئی نرمی نہیں رکھیں گے. یہ بات یاد رکھیں. جتنے دوست بیٹھے ہیں، نہ اس کو ہم کوئی سیاست کی نظر ہونے دیں گے، نہ اس کو کوئی اور معاملے کی نظر ہونے دیں گے. اگر قادیانی قرآن کی تفسیر چھاپتا ہے تو صدارتی آرڈیننس 1984 کا موجود ہے، وہ اذان نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. وہ کلمے کی تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. وہ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. وہ روزے کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. وہ حج کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں. یہ صرف قرآن نہیں کہتا، حضور کا فرمان نہیں کہتا، صرف شریعت نہیں کہتی، یہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے. چیف جسٹس تو وہ بنتا ہے جسے قانون یاد ہونا چاہیے، جسے آئین یاد ہونا چاہیے. کیا آئین کے پاکستان پینل کورٹ کے اندر یہ موجود نہ ہو، وہاں موجود یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد بات کرے، اس کے بعد معاملہ چلائے. لیکن اگر وہ کفر میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو اسلام کے نام پہ پیش کرے گا، اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا. چیف جسٹس کس بنیاد پہ ان کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے؟ مجھے بتائیں، کل آپ باڑوں کے بازار میں جاؤ اور اوپر لکھا ہوا گائے کا گوشت، اندر تمہیں کتے کا گوشت بیچے، حکومت بیچنے دے گی؟ بولیے، اگر تم لوگ گائے کے نام پہ کتے کا گوشت نہیں بیچنے دیتے تو ہم اسلام کے نام پہ قادیانیت بھی چلنے نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بھول گئے؟ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا، 10,000 جوان شہید ہوا، اور خواجہ ناظم الدین کی پولیس کو کہا تھا، اے خواجہ ناظم الدین کے پولیس والوں، تمہارے پستول اور تمہاری کلاشنکوف کے میگزینوں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے حضور کے عاشقوں کے لیے سینے موجود ہیں. پتہ نہیں کوئی مزاق سمجھ رکھا ہے کہ آپ یوں قلم ہلائیں گے اور آپ کا فیصلہ مان لیا جائے گا. احترام جتنا تھا آپ کا بہت ہو گیا. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. پہلے مصطفیٰ. جمعہ کے خطبے میں حدیث نہیں سنتے؟ حضرت انس سے روایت ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے. حضور پاک نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا، لوگوں، تمہارے ابا اماں سے بڑھ کے، تمہاری اولاد سے بڑھ کے، دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے پیار کرو محمد الرسول اللہ سے کرو، تب مومن ہوگے، تب مومن ہوگے. جب یہ حدیث بیان ہو رہی تھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یا رسول اللہ، ابا سے اماں سے بڑھ کے بھی پیار کر لوں گا، اولاد سے بڑھ کے بھی کر لوں گا، لوگوں سے بڑھ کے بھی کر لوں گا. لیکن بعض اوقات بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے سے پیار تو پہلے کرتا ہوں، اگر حضور بعد میں، تو یا رسول اللہ اگر کوئی ایسے کہے تو حضرت عمر نے جملہ بولا. حضور پاک نے فرمایا، عمر ایماندار بندہ پھر بھی نہیں بنے گا، اپنے سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کرنا پڑے گا. اور یہ جملہ فرماتے وقت حضور پاک نے حضرت عمر کے یوں سینے پر ہاتھ مارا کہ عمر یوں نہیں ہو سکتا. عمر کہتے ہیں، جب حضور کا سینے پر میرے ہاتھ لگا نا تو میرے دل نے کہا کہ اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور سے پیار ہے. میں نے کہا، رسول اللہ آپ کے ہاتھ کی برکت، میرا دل کہہ رہا ہے جیسے ماں باپ سے پہلے آپ، اولاد سے پہلے آپ، دنیا کے لوگوں سے پہلے آپ، تو آپ پھر اپنی جان سے پہلے بھی آپ. تو حضور نے خوشی سے فرمایا، الحان یا عمر، الحان یا عمر. ہاں عمر، اب جا کر ایمان پورا ہو رہا ہے. وہ عمر جس کی ایک کوڑے پہ مدینے کا زلزلہ رکے اور تا قیامت رکے، وہ عمر جس کی ایک آواز کو ہوا لے کر چلے اور ساری بن زنیم تک پہنچا دے، وہ عمر جس کی چادر حرہ کی آگ بجھا دے، وہ عمر جس کی چٹھی دریائے نیل کو 16 ہاتھ اوپر چلائے اور قیامت تک چلتا رہے، یہ اس کا فرمایا جا رہا ہے. باقی کوئی اور کیا پھدی اور کیا پھدی کا شور. اس سے آگے اور معاملہ کیا ہے؟
اس لیے میرے دوستو اس پر کوئی نرمی، کوئی لیتو لال، کوئی ادھر ادھر کے لالچ میں نہیں آنا. اس کے لیے بات چلانی ہے. ابھی یہاں سے اٹھے گھروں میں جائیں، گھر میں بتائیں کہ آج 21 سے 22 تاریخ ہونے کو ہے. دن بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے. ہم رات کے اس پہر میں بیٹھ کے یہ بات سن کے آئے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے یہ فیصلہ دیا ہے جس فیصلے سے قادیانی قرآن کا ترجمہ اپنے کفر پہ پھیلا سکتا ہے. اور چیف جسٹس کا فیصلہ یاد رکھیں، صرف اکیلا چیف جسٹس بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری جسٹس جس کا نام مسرت ہلالی ہے وہ بھی اس میں شریک ہے. یہ دونوں مل کے اتنی جرت رکھے کہ ایک کفر کو یہ اتھارٹی دے دے کہ تم حضور پاک علیہ السلام کے نام پہ جھوٹ بولو، یہ برداشت ہم نہیں کریں گے. یہ گھروں میں بھی بتاؤ، بچوں کو بھی بتاؤ، اولاد کو بھی بتاؤ، بیویوں کو بھی بتاؤ، بیٹیوں کو بھی بتاؤ، ماں کو بھی بتاؤ، بیٹوں کو بھی بتاؤ. یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ تعالی. ہم تحریک میں کامیابی پر جا کے دم لیں گے. کرو گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب